سبحان اللہ. آپ آئے بات بن گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی. آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی. اور رخ کی روشنی سے دن بنا، رخ کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی. آپ آئے بات بن گئی. اسی اشعار کے سائے میں میں آپ کے سامنے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری و چشتی فارغ التحصیل سیاستہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے. اس کے استقبال نعرہ گونجنے کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صداقت، نعرہ حیدری، نعرہ حسن، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی. سبحان اللہ. آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جائیے. چھوڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه القديم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم وإله واحد. صدق اللہ العظیم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نورا بين يدي ربي قبل أن خلق آدم ب14,000 عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اس آیت میں اللہ جل شانہ اپنے نبی کو نور بتا رہا، اور جو دوسری آیت پڑھی میں نے اس میں نبی اپنے آپ کو بشر بتا رہا. یہ نور اور بشر ہے کیا؟ انشاءاللہ آج اس پر ہم بات کریں گے. اللہ فرما رہا اپنے نبی کو نور، اور نبی بول رہے ہیں کہ میں بشر ہوں. اب یہ دونوں کا تال میل اور یہ نور کا سلسلہ کیسے چلا، اس پہ بات ہوگی آج انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک نور کا، ایک روشن کتاب کا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اللہ واضح طور پہ فرما دیا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ نے جس نور کا ذکر کیا وہ نبی کا نور ہے، آپ کے میرے آقا کا نور ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ موٹی بات، نور کا معنی، نور ہے کیا؟ نور ہے روشنی، اور اس کے ساتھ ایک کتاب مبین کا ذکر کیا گیا، ایک روشن کتاب کا ذکر کیا گیا۔ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، قرآن کریم ہے، جس کے حروف واضح ہیں، اینک لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، ہر آدمی پڑھ سک رہا، مگر اگر جہاں پڑھ رہا ہے وہاں کی روشنی اگر بند ہو جائے، اگر وہ لائٹ بند کر دی جائے تو یہ کتاب کتنی ہی روشن ہو، کیا ہم پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے نبی کے نور کی ضرورت ہے۔ نبی کا نور آنکھوں میں ہوگا تو کتاب پڑھی جائے گی، نبی کا نور دل میں ہوگا تو کتاب سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ نور اللہ نے فرمایا قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا۔ اے اللہ یہ کہاں سے آیا؟ حدیث شریف بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے پاس بحیثیت نور کے اس وقت موجود تھا جبکہ ابھی آدم کی تخلیق کو 14,000 سال باقی تھے، ابھی آدم بنے نہیں تھے۔ اور یہ جو 14,000 سال کا ذکر کیا گیا، یہ 14,000 سال کی مدت کیا تھی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا، اس لیے کہ اس وقت نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا۔ ارے دن رات ہوتا، سورج نکلتا، سورج ڈوبتا، چاند نکلتا، چاند ڈوبتا، سمجھ میں آتا 24 گھنٹے ہوئے، ایک دن ہوا، اس وقت تھا ہی نہیں۔ تو پھر وہ بات جو قیامت کے دن کا اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ قیامت کا دن جو ہوگا 50,000 سنہ، اے لوگوں تمہاری دنیا کے 50,000 دن کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اب اللہ اس کا رسول جانتا ہے یہ 14,000 سال کیسے تھے۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اب یہاں پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا، نبی کا نور اللہ کے نور سے بنا، نبی کے نور بننے کی وجہ سے اللہ کے نور میں کمیاں آ گئی، بچوں کو کنفیوز کرتے ہمارے۔ نہیں، ایسے جلسوں میں آئے تو ایسے لوگوں کے سوال کا جواب معلوم ہوتا۔ امام اعظم کے پاس ایسے سوال کرے، لوگ بہت سوال کرے، آج بھی سوال کر رہے ہیں، ان کو جوابات دیے بھی تو ان کے دماغ میں نہیں اتر رہا، اس لیے کہ نبی کا نور ملا ہی نہیں ان کو، کہاں سے ملیں گا، پھر کہاں سے اتریں گا، نہیں اترتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے شخص تیری سمجھ میں ایسا آسانی سے نہیں آئے گا، جا کے 2 شمع لے کیا۔ جب شمع لائی گئی، ایک شمع روشن کی گئی، اس شمع سے دوسری شمع کو پھر روشن کیا گیا، پھر پوچھا گیا اے دیکھنے والے بتا یہ جو شمع پہلے روشن تھی اس کا نور زیادہ ہے یا جس شمع کو روشن کیا گیا اس کا نور زیادہ؟ یہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھیں دیکھتی رہ گئی، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، نہ روشنی ادھر کم نظر آتی نہ روشنی ادھر کم نظر آتی۔ بول اٹھا اے امام وقت، روشنی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا۔
اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے، تو کس نور سے منور کرے گا؟ تو نبی کے نور سے منور کرے گا۔ حدیث شریف میں آیا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، اے پیارے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، اے پیارے جب مجھے شوق ہوا، جب میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو اے پیارے میں نے تجھ کو بنایا۔ وَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات ہے، تو معلوم ہوا جب اللہ نے نبی کے نور کو بنایا، نبی کا نور اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مصروف رہا، کئی پردوں سے گزر گیا، پھر جب وقت آیا کہ نبی کے نور سے کائنات کو بنایا جائے تو اللہ نے نبی کے نور کے 4 حصے کیے۔ اللہ نے نبی کے نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، تیسرے حصے سے عرش اعظم بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے اس نے 4 حصے کیے، پھر اس 4 حصوں کے پہلے حصے سے حاملین عرش کو بنایا، پھر کرسی کو بنایا، پھر باقی ملائکہ کو بنایا، پھر اس کے 4 حصے، چوتھے حصے کے اس نے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے آسمانوں کو بنایا، دوسرے حصے سے زمینوں کو بنایا، اس کے تیسرے حصے سے جنت اور جہنم کو بنایا، پھر اس کے 4 حصے کر دیے۔ 4 حصوں میں پہلے حصے سے مومنین کی آنکھوں کا نور بنایا۔ اب جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں یقیناً ان کو نبی کے نور کا فیض حاصل ہوتا ہے، اس لیے بیٹھتے تو یہاں ہیں، نگاہیں اٹھاتے تو عرش اعظم نظر آتا اور نگاہیں نیچے کرتے تو تحت الثری نظر آتا۔ اگر نگاہیں اٹھاتے تو بعید دور سے دور جو ہے وہ نظر آتا ان کو۔ کیونکہ ان کی آنکھوں میں اب نور محمدی روشن ہو گیا ہے۔ اب یہ آنکھیں اس کی آنکھیں نہیں رہی، اب اس کی بصارت نہیں رہی۔ اس کی بصارت تو یہ دیوار تک دیکھتی تھی، مگر نور مصطفیٰ کی وجہ سے اب یہ جو ڈسٹینس ہے، اب یہ ڈسٹینس ان لیمیٹڈ ہو گیا، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ 11ویں کے مہینے میں سن لینا اس بات پر، آنکھوں میں جب اللہ کا نور آ جاتا تو پھر وہ آنکھیں کہاں کہاں دیکھتی۔ اللہ کے نور سے مراد رسول اللہ کا نور ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا نور رسول اللہ کو عطا کیا اور رسول اللہ کے صدقے میں ساری کائنات کو نور ملا ہے۔ اللہ نے نبی کے نور سے مومنین کی آنکھوں کو بصارت عطا کی، پھر اس کے دوسرے حصے سے مومنین کے دلوں کو نور عطا کیا۔ جس کے دل میں نبی کا نور آ جاتا ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں اللہ تشریف آواری کرتا ہے۔ حاضرین محترم، پھر تیسرے نور سے، تیسرے حصے سے اللہ نے مومنین کے لیے آپس میں محبت پیدا کر دی۔ یہ کائنات کا سلسلہ وجود تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو حضرت آدم کے ماتھے میں رکھا۔ بڑی تفصیل ہے اس کی، پھر کبھی کوئی جلسے میں سن لینا آپ، میں اپنے موضوع کی حد تک بات کروں گا۔ جب نور مصطفیٰ حضرت آدم کے ماتھے میں جلوہ فگن ہو گیا تو پھر سجدہ کیا ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ جل شانہ نے نبی کے نور کو آدم کے ماتھے میں رکھا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کا سلسلہ جو چلایا تو وہ حضرت آدم سے چلایا ہے۔ حضرت آدم سے حضرت شیس کے پاس آیا، حضرت شیس سے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اسی طرح سلسلہ یہ نور کا چلتا رہا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم جنت میں تھے
یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آدم جب جنت میں تھے تو میں آدم کے ماتھے میں تھا، میرے وجود کی وجہ سے اللہ نے آدم کی خطا کو معاف کیا۔ حضرت آدم کی خطا کو اللہ نے معاف کیا۔ وہ خطا کیسی تھی جس کو عبداللہ شاہ صاحب نے میلاد نامے میں تحریر فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اللہ نے جس جھاڑ سے، گندم کے جھاڑ سے حضرت آدم کو منع کیا تھا، شیطان آ کے جھوٹی بات بیان کی۔ حضرت آدم سے شیطان کہنے لگا اے آدم، اگر تم یہ جھاڑ، یہ گندم اگر کھاؤ گے تو اللہ کا قرب اور زیادہ تمہیں نصیب ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کا قرب چاہتے تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر نور محمدی منور ہوا تو حضرت آدم پوچھ پڑے اے اللہ یہ نور کس کا ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے عرش اعظم کے پایوں پر نور مصطفیٰ کی وجہ سے عرش اعظم کے پائے منور ہو گئے۔ عرش اعظم بھی منور ہوا، نبی کے نور سے منور ہوا، اس میں شک نہیں لانا اور فتویٰ نہیں دینا میں کو، اس لیے کہ اللہ بولا اے پیارے میں اپنے آپ کو پہچان کروانے کے لیے تجھے بنایا ہے۔ تو نبی کا نور جب عرش کے پایوں کو منور کیا تو میری سمجھ میں آیا عرش منور ہو گیا، عرش دکھائی دینے لگا۔ آدم جب نگاہیں اٹھا کے دیکھے عرش پر نور مصطفیٰ کو دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نام مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھ کر جب پوچھے تو اللہ نے بتایا کہ اے آدم یہ نام اور یہ ذات جو ہے یہ میرا محبوب محمد ہے، یہ نبی ہوگا اور تمہاری ذریت میں ہوگا۔ حضرت آدم بول پڑے اے اللہ میرا بیٹا اور میرے سے زیادہ مقام، یہ دل میں حضرت آدم کے آنا ہی تھا۔ اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل جاؤ، فوری جاؤ، آدم کا دل سکڑ گیا ہے، اے جبرائیل جا کے اس کے دل سے یہ بات کو نکال دو۔ جب جبرائیل امین نے نکالا تو وہی گندم کا دانہ تھا، اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ ایسے سکڑے ہوا ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب نے میلاد نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت آدم بول پڑے اے اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو پھر حاضرین محترم آئیے موضوع کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اس وقت بھی جب انہوں نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، عرش اعظم پر حضور کا نام نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا فرمائے اے لوگوں سنو، میں آدم کے ماتھے میں تھا جب آدم جنت میں تھے، جب آدم کو زمین پر اتار دیا گیا میں ان کے اندر تھا، جب نوح کو کشتی میں سوار کیا گیا میں نوح کے اندر تھا، اور ابراہیم کو جب آگ میں جھونکا گیا میں ابراہیم کے اندر تھا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر آگ گلزار خلیلی ہوئی تو نبی کے نور کی وجہ سے ہوئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ لگا تو نبی کے نور کی وجہ سے لگا۔ حاضرین محترم یہ نور کا سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ اللہ نے نبیوں کو حکم دیا تھا، یہ آیت کل میں بتا چکا ہوں یا خود پورے کے جلسے میں، پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتا میں۔ اللہ نے حکم دیا تھا نبیوں کو اے ارواح سنو، اگر تم میرے نبی جو تم پر چھا گیا، تمہارے اوپر نور بن کے چھا گیا ہے، اگر وہ میرے پیارے محمد پر ایمان لاؤ گے تو میں نبوت اور رسالت عطا کروں گا۔ تو انبیاء نے ایمان لایا تھا تو نبی کے نور پر انبیاء نے عالم ارواح میں ایمان لائے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا اے انبیاء سنو، اگر تمہارے دنیا میں ہوتے ہوئے اگر میرے پیارے کو میں بھیج دوں تو اس پیارے پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا عالم ارواح میں نبی کے نور پر بھی ایمان لایا گیا اور عالم ارواح میں نبی کی بشریت پر بھی ایمان لایا گیا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت
ہمارا عقیدہ کون سا عقیدہ؟ ہمارا وہ عقیدہ جو نبی نے بتایا، ہمارا وہ عقیدہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ہمارا وہ عقیدہ جو نبی نے بتایا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے سیکھا، تبع تابعین نے اس عقیدے کو ہم تک پہنچایا۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت نبی کے نور کا اصرار کرتے ہیں اور نبی کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں۔ نبی اصل میں منبع نور ہیں، ہمارے لیے بشری لباس میں اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہر نبی پر واجب تھا کہ ایمان لائے اور اپنی امت کو بتائیں کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ یہ سلسلہ بشارتوں کا حضرت ابراہیم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتے ہوئے جب حضرت ابراہیم تک آیا تو مقام ابراہیم پر جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، وہ پتھر جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کرتے، اس ٹائم پہ سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پتھر اللہ کی قدرت سے، پیغمبر کے خدموں کی برکت سے، وہ پتھر جتنی ضرورت ہوتی وہ پتھر اوپر جاتا تھا، پھر نیچے آتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لیتے، پھر جہاں لگانا ہوتا وہ پتھر اوپر جاتا تھا، نبی کے خدموں کی برکت سے۔ حاضرین محترم، جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے میرے آقا کے لیے دعا فرمائی تو وہ پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے خدموں کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس کو آج مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی آپ کے میرے آقا کے لیے دعا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت دی کہ وہ ان کا نام احمد ہوگا، نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہی نہیں، سنیے حاضرین محترم، یہ جو یہود و نصارہ مدینہ منورہ میں حضور کی سیرت، حضور کی نعت، حضور کے اوصاف جمیلہ مبارکہ یہ سن کر مدینے میں حضور کی آمد کے منتظر تھے۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ لوگ مدینے کو آباد کر چکے تھے، یہود و نصارہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تھے حضور کے انتظار میں۔ اور جب مکے سے کفار مکہ گزرتے مدینے سے تو یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ ان کو لڑتے۔ کن سے لڑتے؟ مکے کے کافروں سے لڑتے اور ان کو ڈراتے، دیکھو نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا خون خرابہ کریں گے کیونکہ تم مشرک ہے۔ اور یہود و نصارہ اس وقت اہل کتاب تھے۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اللہ فرما رہا، اے پیارے، تیرے صحابہ، تیرے جانثار جب مدینے میں ایمان لا کر تجھ سے پہلے ہجرت کر کے جب پہنچے تو یہ یہودیوں کو جب انہوں نے بتایا کہ جب ہم کافر اور مشرک تھے، ہم تمہارے سے گزرتے تو تم ہم کو ڈراتے، ارے مکے میں وہ نبی آ گئے ہیں، آؤ ایمان لاؤ، تو وہ یہودی انکار کرے، بولے نہیں وہ نبی ہمارے سلسلے میں ہوں گے۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے پیارے، تیرے وسیلہ مانگ کے یہ لوگ دعا کرتے تھے۔ ارے نبی کا وسیلہ، نبی کی بعثت سے پہلے، نبی کا دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اہل کتاب اللہ کے پاس نبی کا وسیلہ مانگتے تھے۔ القرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ البقرہ میں اس کا ذکر ہے، وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں قرآن پڑھ کے نبی کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کیا فرما رہا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر۔ حاضرین محترم، آئیے آخری مرحلے میں ہوں اپنی تقریر کے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، تو معلوم کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف، یہ نبیوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ پر آ کر رک گیا۔
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہوا، لیکن یہ نبی کے نور کا سلسلہ جب حضور کے آبا و اجداد میں آیا تو ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ انا محمد بن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد کے نام لے کر لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرے والدین، آج ہم کو بڑا ناز ہے اپنے دادا پردادا پر، اپنے سلسلے نسب پر، کہ میرے سلسلے میں پیسے والے ہیں، میرے سلسلے میں پڑھے لکھے ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ۔ اگر اللہ قیامت میں پوچھے گا اے بندے تو نے اپنے آبا و اجداد کا تو ذکر کیا، کیا میرے پیارے محبوب کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ ارے ایسے جلسوں میں آؤ، ایسے جلسوں میں دور ٹھہر کے مت سنو، دور ٹھہر کے جاسوسی کے انداز میں مت سنو، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ آؤ جلسے میں اخلاص کے ساتھ بیٹھو۔ ہم چاہتے ہیں، آفتاب خطابت چاہتے ہیں آپ بھی رسول اللہ کے غلام بنے، ہم بھی رسول اللہ کے غلام بنے۔ حاضرین محترم، اللہ اگر پوچھے گا تو ہم عرض کریں گے ہاں اے اللہ، زین فنکشن ہال کے سامنے ایک میلاد النبی کا جلسہ منعقد ہوا تھا جو زیر اہتمام کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت تھا، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے۔ وہاں سے ایک مقرر نے ہم کو سنایا تھا، اللہ ہم نے سنا تھا، اگر آپ پڑھ سکے تو ریپیٹ کریے ناموں کو۔ حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن غالب بن مالک بن کنانہ بن نظر بن مدرکہ بن خزیمہ بن نزار بن معاد بن عدنان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء مبارک لے کر اپنے آبا و اجداد کے ہم تک بتایا ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ سلسلے میں 3 اشخاص کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ہاشم کا بھی ذکر آیا۔ حضرت ہاشم کے ماتھے میں جب یہ نور مصطفیٰ چمکا تو جب وہ خانہ کعبہ میں آتے تو یہ نور مصطفیٰ کا نور جب خانہ کعبہ پر پڑتا تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو جاتا، مطاف میں نور ہی نور ہوتا، لوگ پہچان لیتے کہ حضرت ہاشم تشریف لائے ہیں، جن کے نور کی وجہ سے حرم منور ہو گیا۔ حاضرین محترم، حضرت نزار جب پیدا ہوئے، ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ جب چمکا تو ان کے والد نے دیکھا کہ یہ نور یقیناً نور مصطفیٰ ہے، تو حضرت نزار پکوان کر کے لوگوں کو کھلا کے بولے اے لوگوں سنو، میرے بیٹے کے ماتھے میں جو نور چمک رہا ہے وہ یقیناً اللہ کے آخری نبی کا نور ہے، اور جو میں تم کو کھلا رہا ہوں یہ نور کے سامنے اس کی قدر و منزلت کچھ بھی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، یہی سلسلے میں ایک نام حضرت الیاس کا آتا ہے۔ حضرت الیاس کے اندر سے حج کے مہینے میں لبیک اللہم لبیک کی آواز آتی، وہ یقین کرے کہ یہ تلبیہ نور مصطفیٰ کا ہے۔ وہ حج کے سیزن میں حرم کو حاجیوں کی خدمت کے لیے جانور بھیجتے تھے۔ حضرت کعب کا بھی اس میں نام آتا ہے۔ حضرت کعب کا یہ معاملہ تھا کہ آپ جمعہ کے دن یوم العروبہ کی عید کا دن کہلاتا تھا وہ دن، اور حضرت کعب اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ نور مصطفیٰ کا ذکر کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرتے، نعت بیان کر کے لوگوں کو بولتے اے لوگوں وہ جو نور مصطفیٰ ہے، وہ جو ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ میرے سلسلے میں آنے والی ہے۔ تو معلوم ہوا میلاد کے موقع پر کھانا پکا کے کھلانا، میلاد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کرنا، اور میلاد کے موقع پر کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔
آج اگر کسی کو نہیں معلوم تو ہم کیا کریں؟ آج کسی کو نہیں معلوم تو ہم کیا کریں؟ آؤ میلاد النبی کے جلسوں میں آؤ. اس اسٹیج سے ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے میلاد کے مہینے میں میلاد کے عنوان سے جلسے کرو. مسلمانوں بغاوت مت کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو نبی کی ذات امت کے لیے نعمت ہے، چاہے وہ کسی طبقے سے کسی فرقے سے تعلق رکھو. اللہ کے رسول تمہارے لیے نعمت ہے. ارے اس سے بڑھ کے نعمت اور کیا ہے؟ تم رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہو. رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہیں، ورنہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسا عذاب لایا، کوئی بندر ہو گیا، کوئی خنزیر ہو گیا. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے اللہ کی نعمت رسول اللہ ہے، اس کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے میلاد کے مہینے میں میلاد کے نام کے جلسے کرو. میلاد کے مہینے میں میلاد کے نام کی محفلیں سجاؤ، سیرت کے جلسے کرو. منع نہیں کیا گیا، مگر میلاد کو پس پشت ڈالنے کے لیے، میلاد کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اگر تم سیرت کے جلسے کرتے ہیں تو اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے. بغاوت مت کرو، باغی مت بنو. اس لیے کہ 15 اگست اور 26 جنوری کو نیشنل فلیگ لگایا جاتا ہے. اگر کوئی رولنگ پارٹی کہے گی کہ میں ٹی آر ایس کی حکومت ہے، ٹی آر ایس کا جھنڈا لگاتا ہوں، تو یہ دیش سے بغاوت ہوگی. حاضرین محترم، آئیے آخری بات جو دوسری آیت میں نے پڑھی. دوسری آیت میں نے پڑھی قل انما انا بشر مثلکم. اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے دنیا والوں کو کہ میں تمہاری طرح لباس بشریت میں ہوں. اب یہ لوگ سمجھ لیے کتاب میں لکھے نبی ہمارے بھائی کی طرح ہے، نعوذ باللہ. یہ لکھنے والا بھی کافر اور اس کی تخلیق کرنے والے بھی کافر. اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ فرمایا کہ یہ جو محمد ہے میرا جو پیارا ہے، تم میں کا کسی کے باپ نہیں ہے. انہوں بھائی بنانے کی چکر میں سمجھے نہیں نا. یہ بات تھی کیا؟ سنیے، بات یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے اللہ کی وحدانیت کی حجت کی تو نمرود سے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا اے نمرود، میرا خدا وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تو مغرب سے سورج کو نکال. یہ حجت باقی رہ گئی تھی رسول اللہ کے تشریف لانے تک کہ خدا وہ ہو سکتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو جو لوٹائے وہ خدا ہو سکتا ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک بات تھی، نمرود یہ نہیں کر سکا اور وہ بھاگ گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو حاضرین محترم، بغیر تفصیل کے موٹی بات، نمرود کو یہ چیلنج ہوا تھا اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنا. ارے میں بول رہا ہوں اللہ وہ ہے جو زندگی حیات عطا کرتا ہے، تو ایک جس جرم کی سزا سر خلم کرنے کی تھی اس کو بلا کے چھوڑ کے بول رہا کہ دیکھو اس کو موت آنی تھی میں نے زندگی دی، اور ایک شریف کو پکڑ کے لا کے اس کو قتل کر کے بول رہا ہے نمرود کہ دیکھ ایک شریف کو میں نے موت دی تو میرا بھی اختیار. تو حضرت ابراہیم بولے یہ اختیار باطل اختیار ہے، یہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو ہے تو مغرب سے نکال. یہ ایک سوال رہ گیا تھا. اللہ کے رسول، آپ کے میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی موجود ہیں، تشریف فرما ہے، حاضر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوے مبارک پر اللہ کے رسول
اپنا سر مبارک رکھ کر آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. دنیا نے دیکھی آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. اب کہنے والے بولے نہیں نبی سو رہے تھے. ارے میاں تمہارے کو نہیں معلوم؟ نبی کی آنکھ سوتی دل جاگتا ہے. اس لیے نبی کی خصوصیت یہ ہے سونے پر نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی کی آنکھ بند ہے. نماز عصر کا وقت ختم ہو چکا. ایک روایت میں آتا ہے مولا علی کی آنکھ سے موتی نکلے. آنسو نہیں بولتا میں, موتی نکلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر جب گرے تو اللہ کے رسول نے آنکھ کھول کر حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا نماز عصر ادا کرے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں ہوں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد مرحبا 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 اہل سنت والجماعت. مولا علی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں تھا. اللہ کے رسول نے جب اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. اب عقیدت میں فتویٰ نہیں دینا میرے پہ, میرے الفاظ سننا. عقیدت میں نے سورج سے پوچھا اے سورج تو عصر کی نماز کے لیے نکلا نا, 20 منٹ آدھا گھنٹہ 50 منٹ کب ڈوبتا؟ سورج بولا میں اللہ کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا تھا, میرا ایک مقرر وقت ہے. لیکن اب نبی نے مجھے ڈوبنے کے بعد نبی نے اشارہ کر کے مجھے نکالا ہے. اے باخر صدیقی اب علی سے پوچھو, مولا علی سے وہ نماز کتنی دیر پڑھیں گے؟ اگر علی 2 گھنٹے عصر کی نماز پڑھیں گے تو مجھے انتظار علی کی نماز کا کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کے نبی نے علی کی نماز کے لیے مجھے نکالا ہے. تو اب میں علی کی نماز دیکھتا رہوں گا. علی جتنی دیر نماز پڑھیں گے میں منتظر رہوں گا. علی نماز ختم کریں گے تو میں پھر ڈوب جاؤں گا. دنیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, یہودیوں نے. کیوں کہ جو کتاب تھی وہ کتاب بھلا دی گئی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام وہ کتاب لکھا ہے تو اللہ کا بیٹا مانے ان کو یہودیاں. شرک کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے وہ اڑنے لگتا, اللہ کا بیٹا مانے. اے پیارے اے محبوب یہ اللہ کا بیٹا ان کو مانے. ایک سوال رہ گیا تھا, اگر سورج مغرب سے نکلتا ہے تو وہ خدا ہو سکتا ہے. تو اے پیارے میں نہیں کہتا کہ تو بشر ہے, میں نہیں کہتا کہ تو بشر ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار اپنے حجرے میں سنا صحابہ آپس میں کہنے لگے اللہ نے ہمارے حبیب کو یہ مقام عطا کیا ہے. اب ہم ایک کہنے لگے میں زندگی بھر نمازیں پڑھوں گا, ایک کہنے لگے میں زندگی بھر روزے رہوں گا, ایک کہنے لگے میں اب زندگی میں اپنی عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. اللہ کے رسول یہ سن کے باہر تشریف لا کے پوچھے اے میرے صحابہ کیا تم یہ کہہ رہے تھے؟ صحابہ عرض گزار میں ہاں اے اللہ کے رسول
یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو وہ منزلیں اور وہ مراتب، وہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرمائے ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ یعنی تم میں کا کوئی میرے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ میں رات اللہ کی حضوری میں گزارتا ہوں اور اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اے میرے پیارے، میں تجھ کو بشر نہیں کہتا، اس لیے کہ تجھ کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں کی ہے۔ جب تو اشارہ کرا چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ڈوبے ہوئے سورج کو تو نے لوٹا دیا۔ اے مصطفیٰ، جس پانی میں تو نے اپنا دست قدرت رکھا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ پانی ابلنے لگا اور کئی صحابہ نے غسل کیا، کپڑے دھوئے اور پانی کو اکٹھا کر لیا۔ اے میرے پیارے، تجھے دیکھنے کے بعد تیرے دیکھنے والوں نے میرے دیکھنے کی خواہش نہیں کی۔ اے پیارے، میں تجھ کو بشر کیسے کہوں؟ مگر اے پیارے، لوگ کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اے پیارے تو کہہ دے، اے پیارے تو لوگوں کو بتا دے کہ میں تمہارے طرح بشر ہوں، یعنی میں تمہارے طرح، اللہ نے مجھے بشری لباس میں بھیجا ہے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرق بتا دیا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میں دکھنے میں، یا اے لوگوں تم مجھے دیکھتے ہو میں ایک بشر ہوں، لیکن میری خاصیت یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میرے دربار کی حاضری جبرائیل کرتے ہیں، میرے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں، میرے پاس رب کا کلام آتا ہے، مجھے ساری کائنات مانتی ہے اور چاہتی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکے کی دھرتی سے اللہ کے رسول گزرتے تو پہاڑ کہتے، پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتی ہے۔ اگر پہچان نہیں ہے تو کس کو نہیں ہے؟ ارے پہچان، ارے جانوروں کو پہچان ہے، اگر پہچان نہیں ہے تو دو پیر کا چلنے والا جانور جس کی آنکھوں میں بصیرت نہیں، جس کے دل میں نور نہیں، جس کی عقل میں مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آتا، ویسے لوگ میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، ویسے لوگ حضور کے نور میں شک و شبہ کرتے ہیں اور حضور کی بشریت کا اصرار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، نبی کا نور پر ہم اصرار کرتے ہیں، نبی کی بشریت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کے، میرے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے لیے نور عطا فرما، وہ نور جو روز قیامت ہمارے آگے چلے گا، وہ نور جو روز قیامت ہماری سیدھی جانب ہماری رہنمائی کرے گا۔ اے اللہ ہمیں نور عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو نور عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری سماعت کو نور عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے کلام میں نور عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے سیدھی جانب نور عطا فرمائیے، بائیں جانب نور عطا فرمائیے، ہمارے آگے نور عطا فرمائیے، ہمارے پیچھے نور عطا فرمائیے، ہمارے اوپر نور عطا فرمائیے، ہمارے نیچے نور عطا فرمائیے، اور ہمیں سراپا نور بنائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں، طفیل میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔